اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی چلے فروشگاہ مرکزی، ٹھیک، یہ نام بھی ہو سکتا ہے، جیسے لوگ الگ الگ دکانوں کا مارکیٹوں کا نام رکھتے ہیں، جیسے میٹرو مان لو، میٹرو ایک سامان بیچنے کی جگہ ہے، ڈی مارٹ وہ اس کا اپنا نام ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فارسی میں کوئی فروشگاہ مرکزی نام رکھ لے۔ معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو فروشگاہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ اشیاء بیچی جاتی ہے، فروش بیچنے گاہ، جگہ بیچنے کی جگہ۔ مرکز کہا جاتا ہے سینٹر کو، کیا کہتے ہیں؟ مرکز یعنی سینٹر، مرکزی یعنی جو سینٹر میں واقع ہو، مرکزی یعنی جو سینٹر میں واقع ہو۔ تو اب اگر لفظ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو فروشگاہ مرکزی یعنی وہ بیچنے کی جگہ، وہ مارکیٹ کہ جو سینٹر میں ہے، اس کا نام سینٹرل مارکیٹ، آپ اس کو کہہ لو، کیا کہیں گے انگلش؟ سینٹرل مارکیٹ۔ نام بھی ہو معنی کے اعتبار سے، اور نام کے اعتبار سے اگر لیں گے تو کچھ معنی ہونا سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ اپنے اعتبار سے نام رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی کچھ رکھتا ہے، کوئی کچھ رکھتا ہے، کوئی رکھتا ہے فروشگاہ کوثر، کوئی فروشگاہ امام حسین فرض کر لو، کوئی اپنی بیوی کے نام سے فروشگاہ فردوس، ٹھیک ہے، جیسے دکانوں کے نام رکھے جاتے ہیں ویسے، ہے نا؟ چلے باہر صورت فروشگاہ مرکزی، مرکزی فروشگاہ، اب یوں کہے، ٹھیک، نام کے طور پہ آپ اس کو لیں، ٹھیک ہے۔ چلے انجا فروشگاہ مرکزی، یہاں پر فروشگاہ مرکزی ہے، یہاں فروشگاہ مرکزی ہے، یہاں سینٹرل مارکیٹ ہے۔ انجا، ان یعنی یہاں، جا یعنی جگہ، انجا یعنی یہاں، یہاں پر، اس جگہ، انجا اس جگہ، یہاں پر، ٹھیک، یہاں پر یا اس جگہ فروشگاہ مرکزی ہے۔ ان فروشگاہ بزرگ ترین فروشگاہ شہر ماست، کہہ رہے ہیں کہ یہ فروشگاہ ہمارے شہر کی سب سے بڑی فروشگاہ ہے، یہ مارکیٹ ہمارے شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ ان فروشگاہ یعنی یہ مارکیٹ بزرگ ترین، سب سے بڑی فروشگاہ، سب سے بڑی مارکیٹ شہر ما، ہمارے شہر کی است ہے، یہ مارکیٹ ہمارے شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ ان فروشگاہ حدود 6000 میٹر، کہہ رہے کہ یہ مارکیٹ تقریباً 6000 میٹر کی ہے، اس کی مساحت جو ہے، لمبائی چوڑائی کل ملا کر کے کتنی؟ 6000 میٹر۔ ان فروشگاہ یہ مارکیٹ حدود تقریباً 6000 میٹر، 6000 میٹر ہے۔ بس 110 نفر در آن کار می کنند، اور 120 لوگ اس میں کام کرتے ہیں۔ بس 110 نفر، 110 اس نے، بس 110 نفر اور 110 لوگ در آن اس میں کار می کنند کام کرتے ہیں۔ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ 120 لوگ اس میں کام کرتے ہیں۔ در این فروشگاہ کالاہائے گوناگون با قیمتہائے مختلف وجود دارد۔ در این فروشگاہ، اس مارکیٹ میں، کالاہائے گوناگون، طرح طرح کے سامان، کالا یعنی سامان، کالاہائے گوناگون، طرح طرح کے، قسم قسم کے سامان، باقیمت ہے مختلف، الگ الگ قیمتوں کے ساتھ،
وجود دارد موجود ہے، در ان فروشگاہ اس مارکیٹ میں کالا ہے گوناگون با قیمت ہے مختلف وجود دارد، طرح طرح کے سامان الگ الگ قیمتوں کے ساتھ پائے جاتے ہیں، موجود ہے۔ در طبقہ اول پہلے فلور پر پہلی منزل پر وسائل خانے گھر کے سامان، وسائل یعنی سامان، وسائل یعنی سامان، در طبقہ اول پہلی منزل پر وسائل خانے گھر کے سامان، و در طبقہ دوم خوراکی ہے گوناگون دوسری منزل پر کیا ہے طرح طرح کی کھانے کی چیزیں، خوراکی کھانے والی چیزیں، خوراکی ہے گوناگون طرح طرح کی کھانے کی چیزیں، مانند جیسے گوشت، برنج، چاول، قارچ، مشروم، عسل، شہد می فروشند بیچتے ہیں۔ بدر طبقہ دوم خوراکی ہے گوناگون اور دوسری منزل پر طرح طرح کی کھانے کی چیزیں جیسے گوشت، چاول، مشروم، شہد بیچتے ہیں۔ طبقہ سوم ان فروشگاہ یعنی اس مارکیٹ کا تیسرا طبقہ جو ہے، تیسری منزل جو ہے اور تیسرا فلور برائے فروش پارچے، پوشاک و فرشس، کپڑا پارچہ البتہ کون تھان والا کپڑا جو ہوتا ہے، ٹھیک، بغیر سلا ہوا، پوشاک اس کا مطلب بھی کپڑا ہوتا ہے، لیکن پارچہ بغیر سلا ہوا، پوشاک سلا ہوا ہے نا۔ کہہ رہے کہ تھان کے کپڑے، ریڈی میڈ کپڑے اور قالین، فرش یعنی قالین یا بچھانے کی چیز است موجود ہے۔ تیسرے طبقے پہ یہ چیزیں بیچی جاتی ہیں، ہے نا، گارمنٹ کا کپڑا، ریڈی میڈ کپڑا اور بچھانے کی چیز، فرش وغیرہ جیسے۔ فروشگاہ مرکزی بیشتر ساعتها شلوغ است، کہہ رہے ہیں کہ مرکزی مارکیٹ بیشتر ساعتها زیادہ وقتوں میں، زیادہ تر شلوغ است بھیڑ بھاڑ ہے، اکثر اوقات مرکزی فروشگاہ میں اکثر اوقات بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، شلوغ یعنی بھیڑ بھاڑ، بیشتر ساعتها یعنی اکثر اوقات، ٹھیک، مینی ٹائم۔ مردم زیادی برائے خرید بے انجامی روند، مردم زیادی بہت سارے لوگ، مردم زیادی یعنی زیادہ لوگ، برائے خرید کرنے کے لیے بے انجا وہاں یعنی یہ فروشگاہ می روند جاتے ہیں، مردم زیادی برائے خرید بے انجا می روند، زیادہ لوگ خریداری کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ساعت کار ان فروشگاہ از 8 صبح تا 8 شب است، ساعت کار ان فروشگاہ اس مارکیٹ اور اس فروشگاہ کے کام کرنے کا وقت، کام کرنے کا وقت یعنی کھلنے کا وقت کب سے کب تک کھلی رہتی ہے، صبح 8 بجے سے رات کے 8 بجے تک ہے۔ اس فروشگاہ کے کام کا وقت صبح 8 بجے سے رات، ساعت کار ان فروشگاہ اس فروشگاہ کے کام کا وقت از 8 صبح 8 بجے سے تا 8 شب رات کے 8 بجے تک است ہے۔ مشتری های این فروشگاه پس از انتخاب کردن کالا برای دادن پول آن به صندوق می روند۔ مشتری های این فروشگاه اس مارکیٹ کے خریدار، مشتری یعنی خریدار، جمع ہے اس کی مشتری های، ٹھیک، مشتری های این فروشگاه اس مارکیٹ کے خریدار پس از انتخاب کردن کالا، سامان انتخاب کرنے کے بعد، پس از انتخاب کردن کالا
سامان کا انتخاب کرنے کے بعد، سامان پسند کرنے کے بعد برائے دادن پول آن اس کی قیمت یا اس کا پیسہ دینے کے لیے بے صندوق میون کاؤنٹر پہ جاتے ہیں. صندوق کاؤنٹر جو بیٹھے رہتے ہیں کاؤنٹر پہ جہاں حساب و کتاب ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس فروشگاہ کے خریدار سامان پسند کرنے کے بعد اس کا پیسہ دینے کے لیے کیا کاؤنٹر پر جاتے ہیں. صندوق دار قیمت کالا رایان حساب می کند. کاؤنٹر پہ بیٹھنے والا صندوق دار وہ کاؤنٹر پہ بیٹھتا ہے جو حساب و کتاب کرتا ہے اس کو کہتے ہیں صندوق دار. کاؤنٹر پہ بیٹھنے والا قیمت کالارا سامان کی قیمت کو، سامان کی قیمت کو بارایانے کمپیوٹر کے ذریعے حساب میں کنر حساب کرتا ہے. کمپیوٹر سے حساب دیکھا ہے آپ نے سب ہے نا ابھی. وپول اشرا از مشتری می گرد اور اس کا پیسہ خریدار سے لیتا ہے. وپول اشرا اور اس کا پیسہ اس کی قیمت از مشتری خریدار سے می گرد لیتا ہے. بیشتر مشتریہ ہنگام خرید زیادہ تر خریدار خریداری کے وقت، بیشتر مشتریہ زیادہ تر خریدار ہنگام خرید خریداری کے وقت از کارت اعتباری ATM کارڈ سے استفادہ میں کنند فائدہ اٹھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر خریدار خرید کے وقت یا خریدتے وقت ATM کارڈ کا استعمال کرتے ہیں. وگاہی پول یا چیک پول می دہان اور کبھی کبھی نوٹ یا چیک بنا کر کے دیتے ہیں. فروشگاہ مرکزی روزہائے جمعے تعطیل است. کہہ رہے کہ مرکزی فروشگاہ جمعے کے دنوں میں بند رہتی ہے. تعطیل است چھٹی ہے یعنی بند ہے. ٹھیک. یہ ہو گیا آپ کے متن. اب اس متن سے جو سوال یہاں پر دیے گئے ہیں ان سوال کو پڑھیے اور پھر ان سوالوں کا صحیح جواب دیجیے. لطفاً پاسخ دہید برائے مہربانی جواب دیجیے. سوال نمبر 1 فروشگاہ مرکزی چند مترس حدود فروشگاہ مرکزی حدود 6000 مترس. ٹھیک. نمبر 2 این فروشگاه چند طبقه است و چند نفر در آن کار میکنند. این فروشگاه 3 طبقه دارد یا 3 طبقه است و 110 نفر در آنجا کار میکنند. کیا ہے پھر سے بتاؤ, کتاب میں دیکھ لو سوال. فروشگاه 3 طبقه است احسن و 110 نفر دارد. یہ کیا لکھا کار میکنند و 110 نفر در آن کار میکنند. چند نفر کو خالی ہٹانا ہے, چند کو بلکہ ہٹانا ہے, چند کی جگہ خالی آپ کو 110 لانا ہے, بس ختم. ان فروشگاہ سے طبقے چند دونوں کو ہٹانا ہے خالی اس میں سے. ان فروشگاہ سے طبقے و 110 نفر در آن کار میکنند. ختم. نمبر 3 در کدام طبقے وسائل خانے می فروشند. کون سی منزل پہ کس فلور پر گھر کا سامان بیچا جاتا ہے. وسائل خانے می فروشند. در طبقه اول وسائل خانے می فروشند. نمبر 4 چه روزها این فروشگاه تعطیل است.
کن دنوں یہ فروشگاہ بند رہتی ہے؟ ایک دم آخری لائن جو ابھی جس پہ ان فروشگاہ روزہائے جمعے تعطیل است. ان فروشگاہ روزہائے جمعے تعطیل است. نمبر 5 خریدارها پس از انتخاب کالا چه کار میکنند؟ چه کار میکنند؟ اردو میں بتا دو. چلو خریدار جب سامان پسند کر لیتے ہیں، انتخاب کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کا پیسہ دینے کے لیے کاؤنٹر پہ جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ خریدارا پس از انتخاب کالا برائے دادن پولش به صندوق می روند. کیا کہیں گے؟ خالی اتنا کہہ دیں پس از انتخاب خریدارا پس از انتخاب کالا به صندوق می روند، یا برائے دادن قیمتش، برائے دادن پولش، ٹھیک، به صندوق می روند. چلیں یہ نیچا مشتری خریدار ایک ہی معنی ہے. مشتری اور خریدار ایک ہی معنی ہے. خریدنے والا جو دکان پہ جاتا ہے سامان لینے والا، مشتری اور خریدار سامان لینے والا. صندوق یعنی کاؤنٹر، جہاں پہ بھی حساب و کتاب ہوتا ہو اس کو کہتے ہیں صندوق. صندوق آرتی میں کیا کہتے ہیں؟ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کاؤنٹر پہ اس کو کہتے ہیں صندوق دار. کیا کہتے ہیں؟ صندوق دار. چلیں مانند مثال بے پرسید و پاسخ دہی، مثال کی طرح سوال کیجئے اور جواب دیجئے. ٹھیک، آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ جو ہے دیکھیں اپنی اپنی کتاب میں کہ کس طریقے سے سوال کیا گیا ہے اور کس طریقے سے جواب دیا گیا ہے. جو مثال دی گئی ہے پہلے اس مثال کو بغور پڑھیے اور اس کو سمجھیے. جب تک کہ مثال سمجھ میں نہیں آئے گی نیچے مثال کی طرح آپ کیسے حل کر پاؤ گے؟ جب مثال ہی حل نہیں رہے گی تو مثال کی طرح جو چیز حل کرنے کو آپ سے کہا جائے گا وہ کیسے حل؟ مثال اگر حل ہو گئی، مثال سمجھ میں آ گئی تو دوسری چیزیں بھی جو مثال ہی کی طرح سے حل کرنی ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیں شما، خوردن غذا، مسواک، ٹھیک، یہ 3 کلمے ہیں. ان تینوں کلموں کو جوڑ کر کے ایک سوالیہ جملہ بنایا گیا ہے. دیکھیں شما پس از خوردن، یعنی پہلے لائن میں جو 3 کلمے تھے اس میں کا پہلا کلمہ جو ضمیر تھا، ضمیر کو لایا گیا اور ضمیر کے بعد ایک کلمے کا اضافہ کیا گیا پس از. ٹھیک، اس کے بعد خوردن غذا لے کر کے آئے. ٹھیک، اس کے بعد جو آخری کلمہ تھا، آخری کلمہ کو استعمال نہیں کیا ہے سوال میں، بلکہ چکار می کنید، گویا آپ کو سوال میں جو 3 کلمے ہیں ان میں کا جو آخری کلمہ ہے اس کو استعمال نہیں کر رہا، اس کو جواب میں لانا ہے. لہذا سب سے پہلے ضمیر کو لائیں گے، ضمیر کے بعد پس از لائیں گے، اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہوگا اس کو لائیں گے، اس کے بعد چکار می کنید. تو البتہ ہر جگہ چکار می کنید نہیں آئے گا، ضمیر کے اعتبار سے صیغہ بدلے گا. چکار می کند، چکار می کنم، چکار می کنیم، یہ بھی آئے گا. اور پھر جواب میں بھی ضمیر کے اعتبار سے، سوال کے اعتبار سے جواب میں بھی ضمیر اور صیغہ بدلے گا. مدو کیا جاؤ جلدی مدو کیا پڑھائی وڑھائی میں دل لگے، کتاب اتاب میں آنکھ گھساؤ ہو تو نیند نہ آئے. چلیں دیکھیں
شما پس از خوردن غذا چه کار میکنید؟ آپ لوگ کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک، اب وہاں شما تھا سوال میں، تو جواب میں کیا آ جائے گا؟ ما آ جائے گا، اور باقی وہی جملہ رہے گا، چکار می کنیت کو ہٹا کر کے جو کرتے ہیں اس کو لائیں گے، اور ضمیر کے اعتبار سے کیا ہے، صیغہ بھی بدل جائے گا. مثلا ما پس از خوردن غذا مسواک می زنیم یا مسواک می کنیم، دونوں بھی صحیح ہے. مسواک زدن بھی آتا ہے اور مسواک کردن بھی آتا ہے. مسواک می کنیم یا مسواک می زنیم دونوں صحیح ہے. ہم کھانا کھانے کے بعد کیا ہے، برش کرتے ہیں. چلے اب آپ کو اوپر جو مثال دی گئی ہے اسی مثال کی طرح سے اب آپ کو سوال و جواب کرنا ہے. نمبر 1، آنہا ورزش کردن دوش. آنہا پس از ورزش کردن چکار می چکار گرفتن کدھر سے لا رہے؟ ابھی دوش والے کو رہنے دو، اس کو نہیں لانا ہے جواب میں. اب بس خالی ورزش کردن، اس کے بعد ادھر اوپر مثال میں کیا دیا ہوا ہے، حرم میں لکھا ہوا ہے چکار می کنیت تھا، اب یہاں آنہا آیا ہے تو کیا رہے گا، چکار می آنہا پس از ورزش کردن چکار می کنند. یہ سوال بنے گا، آنہا پس از ورزش کردن چکار می کنند. جواب کیا رہے گا؟ پس از ورزش کردن دوش کیا رہے گا؟ دسیوں بار کم سے کم یہ مصدر استعمال ہوا ہوگا ابھی تک. دوسرے تیسرے درس میں یہ آیا تھا، کئی درس میں ابھی تک آ گیا، لکھ کے بھی بتایا ہے کہ اس کا مضارع کیا آتا ہے. دوس کیا ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے، کیا ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ نانا آتا ہے نا. تو دوش کردن آتا ہے، دوش رفتن آتا ہے، دوش گرفتن آتا ہے، کیا آتا ہے؟ یاد ہی نہیں کرتے تو کیا پتا رہے گا کہ کیا آتا ہے نا. چلو سب آتا ہے، زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہم لوگ سوچتے ہو کہ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو عالم بن جائیں گے، پڑھنے اڑنے کی ضرورت تو ہے نہیں. بیٹا نہیں یاد کرو گے تو کیسے آئے گا؟ یاد کرنے سے کوئی چیز آتی ہے نا، کہ ہم ایسے ہی نظر انداز کرتے جائیں گے کہ چلو اس کی بہت اہمیت نہیں رکھتا، یہ بہت اہمیت نہیں رکھتا، تو کل کو آپ کو کیا آئے گا جب کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا؟ تو جب آپ یاد ہی نہیں کریں گے تو یاد کس سے ہوگا پھر، کس سے آپ کو آئے گا؟ یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ بس پڑھ کے گزر گئے تو بس آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا. ذہن میں محفوظ کرنا پڑتا ہے نا. ایک ایک کلمے کی اہمیت ہے، آپ اس کو اہمیت دیجئے، اس کو یاد کیجئے. دوش گرفتن آتا ہے، دوش گرفتن اب آتا ہے تو اس کا مضارع کیا آتا ہے، لکھ کے کئی بار میں نے بتایا. دوش می گیرد، گرفت نہیں، می گیرد. تو اب آنہا ہے، گوش می گیرند. یہ بھی نہیں تم لوگوں کو پتا کہ صیغے بنتے کیسے ہیں، پہلا صیغہ، دوسرا صیغہ، تیسرا، چوتھا، 10 بار سمجھا بھی لیا. 2 سال سے سمجھا رہا ہوں لیکن 2 سال میں بھی ابھی تک ان کے ذہن میں نہیں بیٹھی یہ بات کہ صیغے بنتے کیسے ہیں. غائب جمع غائب کا کیسے بنتا ہے، واحد حاضر کا جمع حاضر کا، واحد متکلم جمع متکلم کیسے بنتا ہے. آنہا پس از ورزش کردن چکار می کنند. آنها پس از ورزش کردن دوش می گیرند.
دوش می گیرند. نمبر 2 بچہ در آوردن لباس آویزان. کیا سوال بنے گا؟ بچہ پس از در آوردن لباس چکار می کنند. جواب بچہ پس از در آوردن لباس آویزان می کند. آویزان می کنند. آویزان کردن کیا ہوتا ہے؟ مطلب معنی کیا ہے اس کا؟ آویزان کا پہننا. کیا ہے بھائی آویزان؟ دیکھ کے ہوتا ہے نہیں کیا؟ اسے تو ہو ہی نہیں سکتا. در آوردن کیا ہوتا ہے ساجد؟ کیا ہوتا ہے در آوردن؟ ہاں در یعنی میں، آوردن یعنی لانا. میں لانا ہے. اب یہ مصدر ہے در آوردن. اس میں در الگ اور آوردن الگ تھوڑی ہے. در آوردن یہ ایک مصدر ہے مستقل جس کا اپنا معنی ہے. در آوردن اتارنا، نکالنا. در آوردن بچہ پس از در آوردن لباس بچے کپڑے اتارنے کے بعد چکار می کنند کیا کرتے ہیں؟ جواب بچہ پس از در آوردن لباس آویزان می کنند. بچے کپڑے اتارنے کے بعد لٹکاتے ہیں، ٹانگتے ہیں. آویزان یعنی ٹانگنا، لٹکانا. چلے صندوق دار گرفتن پول پولہارا. صندوق دار پس از گرفتن پول چکار می کند. صندوق دار پس از گرفتن پول چکار می کند. ٹھیک. محاسب حساب کرنے والا، کاؤنٹر پہ بیٹھنے والا پیسہ لینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ صندوق دار پس از گرفتن پول پولہا را در صندوق می گزارد. در صندوق می گزارد. چلے آمنے و زہرا خوردن غذا ظرفہارا. آمنے و زہرا پس از خوردن غذا چکار می کنند. جواب آمنے و زہرا پس از خوردن غذا ظرفہارا می شویند. می شویند. پڑھو بابو، ذمہ داری سمجھو، تھوڑا محنت کرو. اس طریقے سے جو ہے غفلت میں پڑھائی نہیں ہوتی جس غفلت میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہی روش رہی، یہی طریقہ آپ لوگوں کا رہا تو کہیں کہ ہو نہیں پائیں گے آپ لوگ. روز کہتا ہوں پڑھائی محنت کی چیز ہے. آپ بالکل ذہن سے نکال دو کہ ہم اسی روش اور اسی چال کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے تو ہم کہیں پہنچ پائیں گے. کلاسیں ہو سکتا ہے بدل جائے، جگہ ہو سکتا ہے آپ کی بدل جائے، آپ نہیں بدل پاؤ گے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے، بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی اور زحمت کرنا، محنت کرنا سیکھیے آپ لوگ. جو بھی نئی چیز آتی ہے کہ درس کے اندر اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے. ایک ایک لفظ کو ذہن میں بیٹھائیے. ہفتے میں 3 دن اب تو ہو گئی ہے. اب تو ایک ایک سطر ایسی یاد ہو جانی چاہیے آپ کو سورہ قرآن کی طرح سے. چلو ٹھیک ہے، تمام سے دعا.